اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے دل میں ڈالنے کی ضرورت ہے، اور محبت ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کیا جائے کہ دیکھیے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اور کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کے لیے پیدا کی ہیں، تاکہ اس کو اللہ کے ساتھ ایک محبت کا انداز پیدا ہو، کیونکہ بچہ ابھی اس عمر میں ہے کہ اس کو ایمان کا پتہ نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تقوی کا مفہوم اس کو سمجھانے پر آئیں گے تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے گا، لیکن بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہو کہ بیٹا آپ جو کھانا کھا رہے ہو دیکھو کیسے مزے کا کھانا ہے، اور یہ آپ نے کبھی دیکھا، کبھی سوچا کہ آپ کو کیسے ملا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس اللہ نے یہ سارا کچھ پیدا کر کے کس کس انداز سے کن کن رستوں سے گزار کر آپ تک پہنچایا ہو، اور آپ مزے لے کے کھا رہے ہو۔ دیکھو بیٹا آپ گھر میں رہتے ہو، اس زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، آسمان اوپر دیکھو، آسمان پر چاند ستارے اور یہ ساری چیزیں، ہوا میں سانس لیتے ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ سانس جو لے رہا ہوں یہ ہوا میرے لیے کس نے مہیا کی ہے؟ تمہارے جسم کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جن سے تم دیکھتے ہو، سنتے ہو، زبان سے بولتے ہو۔ دیکھ اگر ایک ایک چیز کا تم یعنی کہ حساب کرو تو کتنی اس کی قیمت ہے، ایک اللہ نے تم کو یعنی کہ ایک ہدیے کے طور پر، ایک عنایت کے طور پر تم کو دے رکھی ہے۔ تو یعنی اس انداز سے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس محبت کی بنیاد پر جس تعظیم کی بنیاد پر بچہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا، اس محبت کی بنیاد پر اس کی اطاعت کرے گا کہ جس اللہ نے مجھے یہ سارا کچھ دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھوں، اس کے سامنے جھکوں، اس کے سجدہ کروں۔ اور پھر جب اس کو یہ بچے کے دل میں یہی بات بھی سکھانے کی، بٹھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اگر اللہ نے تم کو سارا کچھ تمہارے بغیر مانگنے کے دے دیا ہے، اب اگر تم آئندہ کو تم کو کس چیز کی ضرورت ہے تو کیا لائق ہے تو کیا اس اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے جا کر مانگو؟ یعنی اگر انسانوں میں سے کوئی ایک شخص ہے کہ جو تم کو ہر طرح کی چیزیں دے رہا ہے، مہیا کر رہا ہے، اب تم کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تم اس سے لینے کے بجائے کسی اور سے جا کر مانگو تو کیا ناراض نہیں ہوتا؟ تو بچے کے دل میں اس طرح کی چیزیں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی نعمتیں بغیر ہمارے مانگے کے، بغیر ہمارے طلب کیے ہم کو پہلے سے مہیا کیے ہوئے ہیں، اب ہمیں مزید اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر لائق نہیں کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے جا کر مانگے۔ اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اذا سألت فاسأل اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا داد ہیں، ابھی نوعمر ہیں، ان کو آپ کیا تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا جب بھی تم نے کوئی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد لو۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو بچوں کے دل میں واقع ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جب انسان کے دل میں، بچہ بھی چاہے کیوں نہ ہو، اللہ کی ہیبت عظمت پیدا ہوگی